نے مہر کو فرض قرار دیا ہے، جوڑے کو حرام بتایا ہے۔ جوڑے کا پیسہ لینا حرام، مہر کا ادا کرنا واجب، لیکن معاشرہ اتنا غلط ہو گیا کہ حرام پر سختی ہے اور حلال پر ڈھیل۔ اس لیے اگر کوئی نوشہ 50,000 جوڑے کو مانگتا ہے تو دے دیجئے، بغیر جوڑے کا ایک گھوڑا شادی نہیں کرے گا تم سے، دے دیجئے جوڑے کو۔ لیکن جب مہر کی بات آتی ہے تو 2 لاکھ روپے مہر طے کیجئے، تب مانگنا چھوٹ جائے گا، کم مہر میں نکاح کر لے گا۔ اس بات کو ضرور یاد رکھنا کہ مہر زیادہ نہیں بننا چاہیے، لیکن میں یہ بات اس لیے بتانا چاہتا ہوں اور بتا بھی رہا ہوں تاکہ جوڑے کی لعنت ختم ہو جائے، جوڑے کی فضول اور رسوم ختم ہو جائے۔ بہرحال مال میں ہمارے سے کم ہو، عمر میں ہمارے سے کم ہو، حسب و نسب میں ہمارے سے کم ہو، لیکن ادب اور اخلاق میں ہمارے سے زیادہ ہو۔ دونوں طرف سے یہ چیزوں کو دیکھنا چاہیے کہ ادب ہے، اخلاق ہے، کردار ہے، عبادت ہے، ریاضت ہے۔ لڑکا والا یہی سوچے کہ لڑکی والی میرے سے زیادہ عبادت گزار رہے، میرے سے زیادہ اخلاق والی رہے، میرے سے زیادہ بہترین اخلاق والی رہے۔ اگر کوئی لڑکی رہے تو یہ سوچے کہ میرا شوہر بننے والا میرے سے زیادہ اخلاق میں رہے، لیکن اخلاق کو آج دیکھتے نہیں۔ لڑکی کی پسند یہی ہوتی ہے کہ میرا شوہر ہینڈسم ہو جائے، بہترین پرسنالٹی والا ہو جائے۔ اگر کوئی داڑھی والا آتا ہے تو پسند نہیں کرتی، جھبے والا آتا ہے تو پسند نہیں کرتی۔ کیوں؟ یہ زمانے کا نوجوان نہیں ہے، یہ تو آج سے 100 سال پہلے پیدا ہونا یا تو جنگل میں پیدا ہونا چاہیے۔ اس کی داڑھی، اس کا جھبا مجھے پسند نہیں آتا، مجھے تو خان کی طرح ہونا چاہیے۔ نام تو نہیں لوں گا، سمجھ جائیے کہ مجھے تو خان کی طرح ہونا چاہیے۔ ذرا اچھا شوہر تلاش کر میری بہن، اللہ والے کو تلاش کر، ادب والے کو تلاش کر، بہترین کردار والے کو تلاش کر۔ صورت کو مت دیکھ، پرسنالٹی کو مت دیکھ، جسم کو مت دیکھ، بیپار کو مت دیکھ، اس کی زبان کو مت دیکھ، دیکھ تو یہ دیکھ کہ یہ سنت کا عاشق ہے نہیں، یہ سنت پر عمل کرنے والا ہے یا نہیں۔ تیری جیسی ایک بہن آج سے 1400 سال پہلے سرکار کے زمانے میں بھی تھی۔ ایک نوجوان آتے ہیں صحابی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، حبشی تھے، حبش کے رہنے والے تھے۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی میں نوجوان ہوں، میرا نکاح نہیں ہوا، میرے کلر کو دیکھ کر کوئی پسند نہیں کر رہا ہے، کیونکہ میں حبشی ہوں، اس لیے میرا نکاح کہیں کر دیجئے۔ حضور نے فرمایا کہ فلاں گھر پر جاؤ، وہاں ایک صحابی میرے دوست ملیں گے، ان سے کہنا کہ آقا نے آپ کو سلام کہا اور فرمایا ہے کہ اپنی بیٹی سے میرا نکاح کر دیا جائے۔ صحابی جاتے ہیں، جا کر دروازہ کھٹکھٹایا، لڑکی کے والد آئے، ایک دوسرے صحابی، دروازہ کھول کر سلام و کلام کے بعد گزارشات ہوتے ہیں۔ فرماتے ہیں وہ حبشی غلام جو صحابی تھے کہ حضور نے مجھے بھیجا ہے، اپنی بیٹی کے ساتھ میرا نکاح کرنے کا حکم دیا ہے۔ لڑکی کے باپ ہوتے ہیں، لڑکی کے اچھائی کا خیال ہوتا ہے، گھر کے اندر آنے والے داماد کی صلاحیت کو دیکھا جاتا ہے۔ لڑکی کے جو والد وہ بھی صحابی تھے، دل کے اندر ملال ہوا، میری بیٹی تو حسین و جمیل ہے، آنے والے صحابی کیسے ہیں، کالے ہیں، حبشی ہیں، جن کے ہونٹ موٹے موٹے ہیں، ذرا دل میں ملال آیا۔ عورتوں کی اکثر یہ عادت ہوتی ہے، کوئی بیل مارتے ہیں تو فوراً مرد سے پہلے عورتیں سننے لگتی ہیں، کون آیا ہے، کیسے آیا ہے، کیا کہہ رہا ہے۔ اس لیے اس زمانے میں بھی وہ لڑکی سن رہی تھی باپ کے اور آنے والے صحابی کی باتوں کو، تو باپ انکار کرتے ہیں تو لڑکی آتی ہے، ابا جان کیا ہو رہا ہے مکالمہ۔ بیٹی کو باپ کہتے ہیں کہ بیٹی ذرا اندر چلے جاؤ، یہ ہماری نجی باتیں ہیں، اندر کی باتیں ہیں۔ بیٹی کہتی ہے کہ ابا جان میں تو پوری باتیں سن لی، یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے آیا ہوا ہے، نکاح کا دعوت دیتا ہے، اس لیے اس کی صورت کو مت دیکھو، آنے والے کو مت دیکھو، بھیجنے والے کو دیکھو۔ ابا جان یہ آنے والا کیسا بھی رہے لیکن بھیجنے والا ساری دنیا کے حسینوں میں سے حسین ہے۔ ایسا یہ کرنا چاہیے لڑکیوں کو کہ میرا شوہر سنت کا مطیع اور فرما بردار رہے، اور لڑکا بھی یہی سوچنا کہ میرے گھر کے اندر آنے والی لڑکی مالدار نہیں بلکہ میرے زندگی کو سکون بخشے، مجھے اطمینان بخشے۔
ہم ہمارے سے اونچے گھرانے کی لڑکی کو اگر شادی کریں گے وہ پیر پر پیر ڈال کر بیٹھ جائے گی، ہماری عزت نہیں کرے گی۔